بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نکاح آپ مسجد میں پڑھایا کرتے تھے. اس زمانے میں نکاح مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. نکاح خود بھی ایک سنت عمل ہے اور اس کو کرنے کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے وہ ہے مسجد. نکاح مسجد میں ہوا کرتا تھا اور پھر نکاح کی مبارکبادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اختیار فرمایا کرتے تھے: بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. بڑی پیاری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے دولہا اور نئی دلہن کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے کو، تمہارے جوڑے کو، تمہاری زندگی کو برکتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے. یہ گھر ہمیشہ برکتوں سے، محبتوں سے، الفتوں سے، اتفاق سے ہمیشہ یہ چلتا رہے، جڑا رہے. یہ جوڑا ہمیشہ خوشیوں سے، محبتوں اور برکتوں کے ساتھ آباد رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا دیا کرتے تھے. ہمیں تو یہ الفاظ آتے نہیں ہیں لیکن یہ الفاظ سیکھنے چاہیے اور نئے جوڑے کو، نئے دلہا دلہن کو انہی الفاظ کے ساتھ مبارکبادی دینی چاہیے. بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ خیر، برکتیں، خوشیاں، راحتیں نصیب فرمائے. نکاح ایک عبادت ہے اور اس وقت ہم ایک نئے گھر کو، نئے جوڑے کو آباد کر رہے ہیں. اللہ کے نام سے یہ گھر، یہ جوڑا آباد ہو گیا، ان کا آغاز ہو گیا، ان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اللہ کے نام پر. جب انسان نیا گھر بناتا ہے، نئے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں گھر میں رکھیں جو ضرورت کی چیزوں کو سامنے رکھ کر گھر بناتے ہیں. کمرے کتنے ہونے چاہیے اور ڈرائنگ روم کیسا ہو، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گھر بناتے ہیں. اسی طرح جو نیا جوڑا آباد ہو رہا ہے، جب بھی ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو یہ بھی ایک نیا گھر آباد ہو رہا ہے. اس موقع پر بھی چند باتوں کا اہتمام کر لیا ہے. زندگی ان کی اچھی گزرے گی. اور اگر کسی کا پرانا گھر آباد ہوا ہے، شادی پرانی ہے، وہ بھی ان باتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، ہم نے اکابرین سے سنی کہ اپنے گھروں میں ایک صدقہ باکس رکھیں. صدقہ باکس اس میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ پیسے صدقہ ڈال دیا کریں. بچوں کو بھی بچپن سے سکھائیں. صبح آفس نکل رہے ہوں، پہلا کام یہ پیسے ڈالیں. اور فرماتے ہیں کہ صدقہ باکس بظاہر معمولی سا باکس ہے، اس میں تم پیسے بھر رہے ہو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق، لیکن اس سے زندگی سے مشکلات اور پریشانی اور آفتیں دور ہوئی. یہ گھر نیا بنایا نا، نیا جوڑا آباد ہو رہا ہے تو پہلے دن سے ہی کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، یہ زندگی ہمیشہ اچھی گزرے. بلکہ ہمارے حضرت یہاں تک فرماتے ہیں، حضرت سکروی صاحب دعوت برکاتہ، کہ جس گھر میں صدقہ باکس ہوگا اس گھر میں دوائیوں کا باکس نہیں ہوگا. جس گھر میں صدقہ باکس ہوگا اس گھر میں دوائیوں کا باکس نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، مہینہ شروع ہوتا ہے، دوائیاں فکس ہیں، ابا کی ہو، اماں کی ہو، اپنی ہو یا دوسروں کی ہو، کہ یہ دوائیوں کا پرچہ لے لو بیٹا، مہینے کی دوائیاں لے کر آ جاؤ. اور مہینے کی دوائیاں 10,000 کی بھی آتی ہیں، 20,000 کی بھی آتی ہیں. خرچ کرتے ہیں 10-20 ہزار روپये، خوشی سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نہ کرے بیماری آ جائے تو مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر جس کی فیس 3,000 4,000 5,000 ہوگی وہ بھی ہم خرچ کریں گے. تو دوائیوں میں اور ڈاکٹروں کی فیس میں اور اس کے علاوہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، ان پر ہم بے تحاشا پیسہ اڑا دیتے ہیں. وکیلوں کی فیس میں کتنے پیسے اڑا دیتے ہیں. ان سارے پیسوں کو ہم خوشی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک صدقہ باکس گھر پہ رکھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. جبکہ یہ صدقہ باکس جس میں روزانہ کے صرف 100 روپے ڈلیں گے، لیکن یہ 100 روپے ہزاروں کی دوائیوں سے بچیں گے، ڈاکٹروں کی فیس سے بچیں گے. اور اس کے علاوہ جو پریشانی کی جگہیں ہیں، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ادھر ہی حیدری میں رہا کرتے تھے.
حضرت کا گھر تھا، حضرت کی وہی مجلس ہوا کرتی تھی. تو وہ فرمایا کرتے تھے بھائی اپنی زندگی میں چند چیزوں سے ہر دعا میں پناہ مانگا کرو، تھانوں سے، عدالتوں سے، ہسپتالوں سے. ان کا یہ ملفوظ ہے. ان کا انتقال ہو گیا، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں روزانہ صبح شام 3 چیزوں سے پناہ مانگا کرو، ہسپتالوں سے، عدالتوں سے، تھانوں سے. عدالتوں کی کورٹ کچہری اللہ بچائے، ہسپتالوں کی بے چینیوں سے اللہ بچائے. جب ہسپتال جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لے جائے پریشانی میں. بعض دفعہ مریض کے تیماردار بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، اس سب پیسہ خرچ کر دیا اور ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ جو مایوسی کی کیفیت آتی ہے، میں سچ عرض کر رہا ہوں، سب کا باکس قائم کریں، اللہ تعالیٰ بچائیں گے. اپنے گھروں میں نیا گھر بن رہا ہے نا، اس لیے نیا گھر، نیا جوڑا آباد ہو رہا ہے. تو ان نئے جوڑے کو شروع میں کچھ نصیحتیں رکھ دی جاتی ہیں تاکہ زندگی بھر اس کے فائدہ ملے، اور جن کے پرانے کاروبار ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو صدقے کی عادت ڈالیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی برکت بیان فرما رہے ہیں. مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، آفتوں سے محفوظ ہوتے ہیں، حادثات سے محفوظ ہوتے ہیں، بری موت سے محفوظ ہوتے ہیں. بے تحاشا برکتیں ہیں صدقے کی. تو ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ صدقہ باکس اپنے گھر میں قائم کرانا ہے. جب یہ بھر جائے گا تو ہم اٹھا کر کسی کو دے دیں گے جو ہماری نظر میں ضرورت ہوں گے. ان سے کہیں گے بھائی خود ہی کھول دو. ہم نہیں کھولیں گے، نہ ہم گنتی کریں گے، نہ ہم جمع کریں گے، ہم ان کو دے دیں گے، تمہارا حق ہے. دوسری چیز جس کا احادیث میں ذکر آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں میں ایک چیز ہوا کرتی تھی. گھر جب بنا کرتے تو ایک چیز اور بنا کرتی تھی. ہمارے گھروں میں وہ چیز نہیں ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں فکر پیدا ہو کہ ہم نے بھی کام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جب گھر بنا کرتے تھے تو گھر میں ایک چیز بنا کرتی تھی چھوٹی سی. ہمارے گھروں میں نہیں بن رہی. وہ چیز کیا تھی؟ حدیث میں اس کا لفظ ہے بیت المسجد، گھر کی مسجد. عورتوں کی تھی بیت المسجد، گھر کی مسجد. چھوٹی سی جگہ ہوا کرتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیا کرتے تھے. اس میں ایک ڈیسک لا کے رکھ دی اس طرح کی، ایک قرآن رکھ دی ایسے، اس جگہ پر ایک تصویر رکھ دی اور کچھ دینی کتاب رکھ دی. یہ گھر کی مسجد تیار ہو گئی. یہ گھر کی مسجد تیار ہو گئی. اب اس گھر کی مسجد میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی خواتین کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ یہاں آ کر نماز پڑھیں. آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نماز پڑھیں گی تو کبھی واش روم کے آگے جانماز بچھا دیں گی، ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کچن کے آگے جانماز بچھا دیں گی، کبھی گھر میں کسی بھی جگہ جانماز بچھا دیں گی. نماز کی عظمت ہمارے اندر سے نکل گئی، ہمارے گھروں سے برکتیں اڑ گئی. نماز ہے تو ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو بھائی گھر بن رہا ہے، گھر بس رہا ہے، گھر بسا رہے ہیں. ایک کام یہ بھی کر لیجیے گا، ارادہ کر لیں، سبھی ارادہ کر لیں. اس کے لیے کوئی 4 دیواری کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. گھر کا ایک حصہ چھوٹا سا کونا مخصوص کرتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے دوست ہیں میری ٹاؤن میں، ان کے گھر گئے، ہم نے ایسے ان سے بات کری آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ انہیں کریں گے. تو ایک جگہ بیٹھا انہوں نے یہی جگہ مخصوص کر دوں گا کہ آپ 2 رکعت پڑھنے میں جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دوں، نماز کی جگہ مخصوص ہو. نئے نازم آباد میں ایک ہمارے دوست ہیں، یہیں سے شفٹ ہوئے وہاں پہ. انہوں نے وہاں گھر بنائے، اپنے 2 گھر بنائے. 4 بھائی ہیں، تو 4 بھائی ہیں پورشن میں. چاروں گھروں میں لے کر کے دیکھا جا کر تو میں نے دیکھا ایک چبوترا نما بنا ہوا ہے اور پردے کی ریلنگ بنی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، بیت المسجد. بیت المسجد اس کی برکتیں میں جو بات عرض کر رہا ہوں، یہ ایسے کام ہیں اگر یہ معمولی کام ہم لے کر لیے نا، ہمارے گھروں سے بیماریاں، پریشانیاں، بے دینیاں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بہت ضروری چیزیں ہیں. بچے کو بھی پتا ہوگا کہ اماں یہاں جا کے نماز پڑھتی ہیں، ایسے نماز پڑھتی ہیں، ایسا قرآن پڑھتی ہیں. تو قرآن گھر میں پڑھا جائے گا، نماز گھر میں پڑھی جائے گی، تو اس گھر میں کیوں نہیں برکتیں آئیں گی؟ اس گھر میں کیسے برکتیں نہیں آئیں گی؟ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا، فوراً وضو کر کے جائیں گے، وہاں جا کر نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بعد میں دوائی لینے کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں شفا دیں گے؟ کوئی ضرورت ہوگی، کوئی حاجت ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کر 2 رکعت پڑھ کے نماز صلاۃ الفجر پڑھ کے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں حاجت پوری کریں گے؟ بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ابا اماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. جیسے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ بادشاہ کے پاس آیا
اور کہا وزیروں سے بادشاہ سے مجھے ملنا ہے، تو بادشاہ وزیروں نے کہا ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، بادشاہ سلامت کسی اور سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھنے دو مجھے۔ تو اس نے جھانک کر دیکھا تو بادشاہ کسی سے رو رو کر مانگ رہے ہیں۔ تو وہ فقیر وزیر سے کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے کسی سے مانگنے میں مانگ کر تجھے دیں گے، پھر مانگ کر تجھے دیں گے۔ کس سے مانگنے؟ اللہ سے مانگ۔ تو فقیر کہنے لگا کہ جب یہ اللہ سے مانگ کر مجھے دیں گے تو میں کیوں نہ اللہ سے خود مانگ لوں، مجھے نہیں چاہیے اس سے، میں اس سے مانگوں، چلا گیا۔ تو بچے جب دیکھیں گے اماں ابا یہاں جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تو بچے بھی کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اصل تو بچوں کی تربیت ہے بھائی، بچے نسل بن رہی ہے۔ آج کل ہم نے اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دی، اس لیے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، اور جو معاشرے میں جو چیزیں دکھ رہی ہیں یہ ہماری اولادیں ہیں، باہر سے تو نہیں آئیں گی، یہ امریکہ اور ادھر ادھر کے بچے تو نہیں، پاکستانی بچے ہیں، کراچی کے بچے ہیں جو ہم واقعات دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو پھر اچھی نسل تیار ہوگی، اور اگر تربیت نہ کری، اسکول میں ڈال کے بھول گئے، والدین کی تو بہت ذمہ داری ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو یہ ہو گئیں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، گھر کی مسجد کا اور صدقہ باکس کا۔ تیسری چیز نکاح کے موقع پر جو ضروری چیزیں ہیں وہ ایک نکاح ہے جو ایک کام ہو گیا، اور دوسری ضروری چیز وہ ولیمہ ہے، وہ سنت ہے 3 دن کے اندر اندر ولیمہ کرنا سنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس ولیمے میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور یعنی غریبوں کو دعوت نہ دی جائے، یہ ولیمے کی دعوت نہیں ہے۔ اس دعوت کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ جہاں پہ صرف مالدار لوگ آئے اور غربا کے لیے دروازے بند ہوں، کیسے اللہ کی رحمت آئیں گی؟ اس لیے ولیمہ، اس کے علاوہ جتنے کام ہوتے ہیں شادی کے موقع پر یہ غیر شرعی کہہ سکتے ہیں اور سنت کے خلاف کہہ سکتے ہیں، باقی کرتے سب ہیں، ولیمہ اہتمام سے نہیں کرتے۔ 3 دن کے اندر ولیمہ کرنا چاہیے۔ چوتھے اور 5ویں دن جو ولیمہ کیا جاتا ہے کہ میرے بھائی کی بھی شادی ہو رہی ہے، پھر دونوں کا ولیمہ ایک ساتھ ہوگا، تو وہ ولیمہ نہیں ہے، وہ صرف کھانا کھلانا ہے، وہ دعوت ہے۔ ولیمے کی سنت جو ہے پہلے دن سب سے افضل ہے۔ حدیث شریف میں آئے کہ پہلے دن سب سے افضل ہے، آج اگر رخصتی ہے تو کل ولیمہ ہے۔ تو شادی کے موقع پر جو ضروری کام ہے ان میں سے پہلا کام تو ہو گیا نکاح، دوسرا کام سنت ہے، ضروری نہیں ہے کہ 200 400 600 افرادوں کو بلا کر کھانا کھلاؤ، چائے کھلا دیں گے، ولیمہ۔ اور تیسرا کام جو ضروری ہے وہ ہے مہر۔ مہر جتنا بھی رکھا جائے دینا ہے، مہر جتنا بھی مقرر کیا جائے دینا ہے۔ بہت سارے لوگ نکاح کے موقع پر اتنا مہر رکھ دیتے ہیں دکھاوے کے لیے، دیتے نہیں ہیں۔ ایسا بہت سارے نکاح آتے ہیں، بولتے بعد میں دیں گے۔ میں نے کہا بھائی تھوڑا بہت تو لکھوا دو، ابھی جو دو گی، کہہ رہے ہیں سب بعد میں دیں گے، ابھی دینے میں 10,000 روپئے لکھوا دیں، ابھی نہیں، وہ بھی ابھی نہیں دیں گے، پتہ نہیں کیا نیت ہوتی ہے۔ تو نکاح کے موقع پر جو مہر مقرر کیا جاتا ہے یہ قرض ہے، یہ قرض ہے۔ جیسے اور قرضوں کی ادائیگی دی جائے گی اس کے مال سے، اسی طرح مہر بھی اس کے مال سے نکالا جائے گا۔ اس لیے نکاح کے موقع پر جو ضروری چیز ہے وہ مہر ہے، اس کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ضروری کام رہ جائیں اور غیر ضروری کام ہو رہے ہیں، شرعی کام رہ جائیں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے، اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے ہی نکاح ہوا ہے مسجد میں، اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اللہ نکاح کا جو مقصد قرآن کریم میں اپنے بیان فرمایا ہے، سکون کی زندگی، محبت کی زندگی، اتفاق کی زندگی، خوشیوں کی زندگی، اللہ یا اللہ ہم سب کو، اور بالخصوص یا اللہ نکاح میں جو نئے جوڑے آباد ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو نصیب فرما دیجیے، خوشیاں نصیب فرمائیے، محبت و الفت و اتفاق نصیب فرمائیے، ہر طرح کی ناچاکیوں سے اختلافات سے حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی خیریں عطا فرمائیے، ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرمائیے، ہر طرح کے غموں سے، ناچاکیوں سے، اختلافات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیجیے کہ جس کام میں یا اللہ سنت اور شریعت کی پابندی ہوگی، آپ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی کوشش ہوگی، وہ کام خوشیوں سے پورا ہوتا رہے گا، اس کام میں ہمیشہ برکتیں رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما، اس کا یقین نصیب فرما، اور اپنے سارے کاموں کو یا اللہ سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
اور یا اللہ ہمیں یہ بھی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیجیے کہ اگر ہم آپ کو ناراض کر کر کوئی کام کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو ہماری خوشیاں ادھوری ہیں، ہماری خوشیاں ادھوری ہیں، ہم خوش نہیں رہ سکتے، آپ کو ناراض کر کر ہم آباد نہیں رہ سکتے، آپ کو ناراض کر کر ہماری زندگیوں میں بہاریں نہیں آ سکتی۔ اے اللہ آپ کو ناراض کر کے آپ کے احکامات کو چھوڑ کر ہم کچھ بھی کر لیں، ساری دنیا جمع کر لیں، سارا سامان اکٹھا کر لیں، بڑے بڑے گھر بنا لیں، اے اللہ اگر آپ نہیں ہیں اس گھر میں، آپ کی رحمتیں نہیں ہیں، آپ کی ناراضگی والے کام ہیں، اس گھر میں کبھی بھی خوشیاں، محبتیں، برکتیں نہیں آ سکتی۔ اللہ اس بات کا بھی ہمیں یقین نصیب فرما دیجیے۔ جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں اللہ ان کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان سارے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ خوشیاں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سلامتیاں نصیب فرما، اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين۔